اب آگے سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، انا قاسم انما انا قاسم واللہ یعطی، میں قاسم ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے، میں تمہیں دیتا ہوں۔ چنانچہ سرکار نے کیا کہا، فرمایا اے صحابہ تم مجھ سے لیتے چلو، خذو عنی مناسککم، اے صحابہ مجھ سے حج سیکھنا، مجھ سے نماز سیکھنا، مجھ سے معاشرہ سیکھنا، مجھ سے معاملہ سیکھنا، مجھ سے تمام زندگی کے شب و روز سیکھنا، مجھ سے تمام صفات سیکھنا۔ تمام سیکھنا شروع کیے، صدیق اکبر سے لے کر تمام صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، بدریین، تمام صحابہ سیکھتے گئے سیکھتے گئے سیکھتے گئے۔ اب دیکھیے سکھانے والے حضور ہیں، سیکھنے والے صحابہ ہیں۔ اب اللہ نے جب دیکھا، واہ کیا سبق دے رہے ہیں، سرکار کے تلامذہ کیا پیارے ہیں، سرکار کے تمام مریدین کیا پیارے ہیں، سرکار کے تمام جتنے مرشدین ہیں کیا پیارے ہیں، ان کو واقعتاً قابل قدر بنانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے یہ کہا، آمنو کما آمن الناس، اے لوگو، اے قیامت تک آنے والو، تم سب ایمان والے ہو، سنو تمہارا ایمان اس وقت قابل قبول ہوگا، تمہارا ایمان اس وقت قابل قدر ہوگا، تمہارا ایمان اس وقت قابل احترام ہوگا، تمہارا ایمان اس وقت قابل تقدس ہوگا جب تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح بالکل ان کی تمثیل پر، ان کے مطابق، ان کے اتباع میں، ان کی تابعداری میں تم اپنی زندگی گزارو۔ نعرہ تکبیر۔ اب کیا کیا، اب کیا کیا، سنو پاگلوں کی باتیں سنو، پاگلوں کی باتیں سنو، احمقوں کی باتیں سنو۔ وہ لوگ کیا کہنے لگے، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہم لوگ ان پاگلوں کی طرح، ان دیوانوں کی طرح ایمان لائیں؟ کیسے دیوانے؟ اٹھو کہتے ہیں تو اٹھتے ہیں، بیٹھو کہتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، چلو کہتے ہیں تو چلتے ہیں، رکو کہتے ہیں تو رکتے ہیں، جیسا سرکار کا لباس ہے اسی طرح کا لباس پہنتے ہیں۔ ام سلمہ کے پاس سرکار آئے حدیبیہ میں، پوچھا کیا بات ہے، کہاں بات یہ ہے واپس جانا ہے، حلق کرتے ہوئے جانا ہے، قربانی دے کر جانا ہے، تمام ہدیوں کو قربانی دے دینا ہے، اب مجھے جانے کا وقت، میں کہہ رہا ہوں بال منڈاؤ۔ صحابہ اکرام بس تردد میں دیکھتے ہیں سرکار کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا آپ نہیں جانتے، یہ تو آپ کے عشاق ہیں، یہ تو آپ کے تابعدار ہیں، یہ تو آپ کے وفادار ہیں، یہ تو آپ کے غلام ہیں، جائیے بیٹھیے، اپنا سر مڈانا شروع کیجئے، پھر دیکھنا یہ مڈاتے کہ نہیں مڈاتے۔ سرکار اپنا سر مڈانا شروع کیے، مونڈ کر ختم نہیں ہوا، صحابہ کے پورے سر مڈا دیے گئے۔ نعرہ تکبیر۔ اب آگے چلیے کیا ہوا، نماز ادا کی جا رہی ہے، سرکار نے اپنا موزہ نکالا، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر کیا دیکھتے ہیں، تمام صحابہ کا موزہ نکل کر سامنے پڑا ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا ارے بھائیو تمہارا موزہ کیوں یہاں پڑا ہوا ہے، نکالے کیوں موزہ؟ کہا حضور ہم نے آپ کو دیکھا موزہ نکالتے ہوئے، ہم نے کہا اتباع میں تاخیر مت کرو، فوراً نکالو اپنا موزہ، نکال کر ہم نے بھی پھینک دیا۔ کہا ارے بندو، ارے میرے پیارو، بات یہ ہے جبریل نے آ کر کہا تھا آپ کے موزے میں گندگی ہے، نکال دیجئے، میں نے اس لیے نکالا، یہ ہے اتباع رسول۔ آگے چلو تحویل قبلہ کا، سیقول السفہاء، آپ اس کی تفسیر میں پڑھیے، نماز 2 رکعت ہو گئی، نماز 2 رکعت ہو گئی، بیت المقدس کی طرف آپ نماز پڑھتے رہے، 17 مہینے آپ نے نماز ادا کی۔ اب کیا ہوا، جب تحویل قبلہ کا وقت آیا، نماز کی حالت میں سرکار اپنا قبلہ بدل رہے ہیں، نماز میں بھی صحابہ نے اتباع کرتے ہوئے قبلہ بدل دیا، چوں چرا نہیں فرمایا۔ یہ ہے صحابہ۔ اب صحابہ کو جب اللہ نے دیکھا، واہ واہ کیا اتباع ہے، کیا اتباع ہے، اب اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کیا ہم پاگلوں کی طرح ایمان لائیں؟ کیوں؟ یہ لوگ اللہ کے رسول کی اتباع میں عقل نہیں چلاتے، عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، جو دیکھا فوراً اتباع کر دیا۔ داڑھی ایک مشت کیوں رکھنا چاہیے، اپنے سنت کے لباس میں کیوں
ہونا چاہیے؟ ہم لوگ اس طرح سنت کے پابند کیوں ہونا چاہیے؟ معلم الحجاج محی السنہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، بار بار ٹوکتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنتا کون ہے؟ پاگل سنتا ہے، مانتا ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کوئی بھی آتا سرکار سے ملنے کے لیے، دیکھتا مجلس میں سب کے سب واہ واہ کیا پیاری مجلس ہے، سفید لباس میں ملبوس ہے، سب کی ایک ہی بیٹھک ہے، سب کی ایک ہی نورانی چہرہ ہے، سب کا ایک ہی انداز گفتگو ہے، سب کا ایک ہی رخ ہے۔ اب آنے والا خدشے میں پڑ جاتا، ارے اس میں نبی کون ہے؟ من منکم محمد الذی یزعم انہ نبی۔ بتاؤ بھائی تم میں محمد کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ اب کہنا پڑتا تھا ھذا رجل الابیض، یہ سفید پوشاک والے، یہ نورانی چہرے والے، یہ نورانی لباس والے، یہ پر نور چہرے والے، یہی ہیں ہمارے نبی۔ اب وہ بندہ آتا ملتا، علماء کہتے ہیں کیوں؟ سب ایک سا لگتے تھے۔ اس کو دیکھ کر لوگوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء۔ وہ مجلس کیسی تھی؟ فرمایا عملی طور پر صحابہ حضور سے یہ کہہ دیے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کس نگو یک بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ فرمایا اے اللہ کے نبی ہمیں اور آپ کو کوئی جدا نہ کرے، نہ عملی طور پر جدا، نہ قولی طور پر جدا، نہ شمائل میں جدا، نہ معاشرے میں جدا، نہ اخلاق میں جدا، سب میں ہم ایک سا ہو۔ چنانچہ سرکار نے جب دیکھا میرے صحابہ سب ماشاءاللہ اللہ کے سند یافتہ ہیں، سنو میری بات غور سے، اللہ کے سند یافتہ ہیں، تو پھر حضور نے کیا کہا؟ اصحابی کلہم عدول، اے لوگوں میرے صحابہ پورے کے پورے کھرے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے تابع چلو گے، ایک کے بھی تابع چلو گے، منزل تک پہنچ جاؤ گے، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر کیا کہا؟ اصحابی النجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، پھر فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں برا نہ کہنا، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ یہ تمام خطبہ یہ حدیث پڑھتے ہیں، یا اللہ محبت کوئی کرتا ہے میرے صحابہ سے تو بھی اس سے محبت کر، بغض رکھتا ہے تو بھی اس سے اپنی رحمت کو دور کر لے۔ پھر فرمایا اذا رأیتم رجلا یسب اصحابی قولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، فرمایا جب تم دیکھو صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بھلا کہتا ہو، چاہے وہ آواز شمال سے آئے، چاہے وہ آواز لکھنؤ سے آئے، چاہے وہ آواز دلی سے آئے، چاہے وہ آواز بھوپال سے آئے، چاہے وہ آواز بنگلور سے آئے، چاہے وہ آواز مہاراشٹر سے آئے، چاہے وہ آواز حیدرآباد سے آئے، کہاں سے بھی آواز آئے، کہہ دو اے مومنو لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم۔ تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ اس کو لعنت اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے کے ختم نبوت نصیب فرمائے، اور عظمت صحابہ دل میں اللہ بسائے، اور اسی پر ہم جیے، اسی پر ہم مرے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ